عزیز نگر یوٹیوب چینل کی جانب سے میں عزیز احمد خان ہوں، آپ کے لیے اپنا مقبول پروگرام آگہی لایا ہوں۔ ہر ہفتے آپ تک پہنچنے والا یہ پروگرام قانونی مشوروں سے مزین ہوتا ہے۔ پاکستان کے مایہ ناز ایڈوکیٹ سپریم کورٹ راؤ محمد اقبال مختلف قانونی نوعیت کے معاملات پر اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ ہم نے آغاز کیا تھا سروس میٹرز پر، یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے، کیونکہ اقبال نے کہا تھا ہیں تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات۔ جہاں تک راؤ محمد اقبال کی قانونی اہلیت اور صلاحیت کا تعلق ہے، یہ قانون کے سارے زاویوں کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، پرکھتے ہیں۔ لہٰذا اب ناظرین کے اصرار پر ہم نے کچھ اور کویسچن سوالات اس میں شامل کی ہیں جو سروس میٹر سے ہٹ کے ہیں۔ بنیادی طور پر یہ ایک پروگرام ایک قسم کی قانونی گائیڈ ہے۔ اب بھی میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں راؤ محمد اقبال۔ اس پروگرام کے پروڈیوسر اور ڈائریکٹر جمان خان کی جانب سے اور اپنی جانب سے میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ راؤ صاحب، لوگ اس پروگرام کا بے صبری سے انتظار کرتے ہیں، کیونکہ فکر معاش کے سلسلے میں آپ کی جو آراء ہوتی ہیں وہ لوگوں کو روشنی دکھاتی ہیں۔ جی راؤ صاحب، پہلا سوال داتا کی نگری سے ہے۔ لاہور سے جنید عالم پوچھتے ہیں، میں ایک محکمے میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے طور پر نوکری کر رہا تھا۔ مجھے محکمے نے کسی ریگولر انکوائری کے بغیر نوکری سے برطرف کر دیا تھا۔ میں نے اس کے خلاف محکمانہ اپیل کی تھی، وہ بھی خارج کر دی گئی۔ بالآخر میں نے پنجاب سروس ٹریبیونل سے رجوع کیا، جہاں میرا کیس زیر سماعت ہے۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ راؤ صاحب، مجھے بتائیے کہ اس پس منظر میں میرا کیس داد رسی کے قابل ہے؟ میری داد رسی ہو سکے گی؟ دیکھیں جی، اگر واقع ہی ان کو بغیر کسی ریگولر انکوائری کے جاب سے برطرف کر دیا گیا ہے تو وہ نیچرل جسٹس کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ قانون کی ایک لغت میں آرڈی آلٹرم پارٹم ہے، نو ون کین بی کنڈمڈ انہرڈ۔ کسی بھی شخص کو بغیر سماعت کے موقع دیے، بغیر سنے، اس کو اس کے خلاف ایڈورس آرڈر یا ایڈورس ایکشن نہیں لیا جا سکتا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ آنریبل سپریم کورٹ کی سیریز آف اتھارٹیز ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ نو میجر پنشمنٹ کین بی ایوارڈڈ وداؤٹ کنڈکٹنگ دی ریگولر انکوائری which inquiry is mandatory. In the absence of that inquiry, no any punishment is sustainable. تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کا کیس بڑا مضبوط فوٹنگ پر ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ انہیں کامیابی ہوگی، اور اسی بنیاد پہ ہی انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ریلیف ملے گا اور جو ان کو پنشمنٹ دی گئی ہے وہ سیٹیسفائیڈ ہو جائے گی۔ راؤ صاحب، آپ نے سوال پوچھنے والے کی ہمت افزائی کی ہے اور قانونی اعتبار سے اس بات کا آپ نے اعادہ کیا ہے کہ اگر ان کا بتایا کویسچن حقائق پر مبنی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ انہیں ریمیڈی ملے گی۔ بہت اچھی بات کی آپ نے۔ راؤ صاحب، ایک اور ملازم کا سوال ہے۔ شیخ سجاد ساہیوال سے پوچھتے ہیں کہ میں LPR اویل کر چکا ہوں اور اس وقت میں LPR پہ ہوں، لیکن اب میرا ارادہ یہ ہے کہ میں ڈیوٹی جوائن کر لوں۔ مجھے بتائیے کہ قانونی استحقاق میں رکھتا ہوں کہ اب LPR کو میں کینسل کراؤں اور ڈیوٹی جوائن کر لوں؟ دیکھیں جی، LPR جو ہے وہ مخفف ہے لیو پریپریٹری ٹو ریٹائرمنٹ۔ تو لہٰذا یہ کہ لیو پریپریٹری ٹو ریٹائرمنٹ جو ہوتی ہے وہ LPR جب آخری مطلب اس کی سروس کی سال ہوتا ہے اس میں جب لی جاتی ہے تو وہ درمیان میں اگر وہ کسی بھی وجہ سے دوبارہ جوائن کرنا چاہتا ہے سروس تو اس کو کینسل کروا سکتا ہے۔ اس کو درخواست دینا پڑے گا کمپیٹنٹ اتھارٹی۔ اچھا، کمپیٹنٹ اتھارٹی کو جب درخواست دے گا تو کمپیٹنٹ اتھارٹی کو اختیار ہے، وہ اگر اس کی دیکھے گی کہ مناسب حالات ہیں، مناسب واقعات ہیں جو اس نے اس میں پیش کیے ہیں یا کسی مجبوری کے تحت لی تھی یا وہ دوبارہ آنا چاہ رہا ہے، تو اگر ڈپارٹمنٹل اتھارٹی ڈیمز فٹ تو وہ اس کو ایکسیپٹ بھی کر سکتی ہے اور ریجیکٹ بھی کر سکتی ہے۔
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اور اگر ریجیکٹ کرے جی تو پراپر فورم پر بھی جا سکتا ہے. اب سول سرونٹ ہے تو سروس ٹریبونل میں جائے گا, فیڈرل کا ہے تو فیڈرل سروس ٹریبونل میں, پنجاب کا ہے تو پنجاب سروس ٹریبونل میں جائے گا. ٹھیک ہے نا جی. وہاں بھی جا کر یہ اپنا ایل پی آر کی کینسلیشن کے لیے, استحقاق کے لیے وہاں پر کر سکتا ہے. لیکن ریوائزڈ لیو رولز 1980 جب سے آئے ہیں نا, جی جب سے کچھ تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا ان کو کہ وہ کیونکہ یہ جو پاورز ہے جی ڈپارٹمنٹ کے پاس ڈسکریشنری پاورز ہیں اور یہ ایز اے رائٹ اس کو کلیم نہیں کیا جا سکتا. صحیح. ونس اپلائڈ اور اس کے بعد یہ کہ اس کو دوبارہ کرنا جو ہے نا, اگین جوائننگ جو ہے نا, دیٹ از ناٹ ایز اے ویسٹڈ رائٹ. آپ نے یہ فرمایا ہے کہ باہر طور جو پاور ہے وہ محکمانہ طور پر کمپیٹنٹ اتھارٹی کو ہے ہاں جی. اور سبجیکٹ ٹو اپروول آف کمپیٹنٹ اتھارٹی, اگر وہ چاہیں ہاں جی. تو اسے دوبارہ ڈیوٹی جوائن کرنے کی اجازت دے سکتے سکتے ہیں. اچھا, ایک اور اس سے ملحقہ یا اس سے متصل سوال ہے, اگر محکمے کی کمپیٹنٹ اتھارٹی اسے اجازت نہیں دیتی اور یہ شخص اس بات پر بضد ہے, اور آپ نے فرمایا کہ وہ ریلیونٹ فورم پر جا سکتا ہے, اور سروس کا تو آخری سال ہے, عدالتوں میں بعض اوقات تاخیر ہوتی ہے, تو وہ جو پیریڈ لگے گا وہ پھر کس طرح سے کنسیڈر ہوگا؟ اگر وہ ڈیورنگ دی پیڈنسی آف دی اپیل بیفور سروس ٹریبونل, جی اگر وہ پیریڈ جو ہے 1 سال کا لیپس ہو گیا جی تو ہی ول بی کنسیڈرڈ آن لیو until unless any relief has not been granted by the court. بہاولپور سے ایک سوال ہے, ہمارے اپنے وسیب کا ایک بڑا شہر, وہاں سے انوار صاحب پوچھتے ہیں کہ میں ایک محکمے میں ملازم ہوں, میری پروموشن ہونے والی ہے, لیکن مجھے 4 مرتبہ سنشور کیا گیا ہے, اور مجھے لوگ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بنیاد پر تمہاری پروموشن نہیں ہو سکتی, اور مجھے یوں فیل ہو رہا ہے جیسی میری پروموشن خطرے میں آ گئی ہے. تو مجھے بتائیں کہ ایکچولی لیگل بیس اس بات کا کیا ہوگا؟ دیکھیں جی, یہ سنشور کو عمومی طور پر جو تاثر پایا جاتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وارننگ ہے, بٹ لیگلی اٹ از ناٹ وارننگ, اٹ از مائنر پنشمنٹ. اچھا, جو کہ اسٹا کوڈ میں جو مائنر پنشمنٹ کی لسٹ دی گئی ہے اس کے اندر سب سے پہلے سنشور آتی ہے. اچھا, تو سنشور از اے مائنر پنشمنٹ. اور جب پروموشن ہوتی ہے, ایویلیوشن آف پرفارمنس جب دیکھی جاتی ہے, ایویلیوٹ کی جاتی ہے پرفارمنس, تو اس وقت یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کو مائنر پلنٹی کیا کیا ہوئی ہے, اور اگینسٹ اب مثال طور پر سنشور اس کو 4 ہوئی ہیں. اب ہر سنشور کے اگینسٹ ڈیڈکشن آف مارکس ہے, اچھا, وہ ادھر دیا گیا ہے بھی اتنے 2.5 جیسے یا 1.5 جو بھی مطلب ہے, جی جی, مارکس دیے گئے ہیں کہ یہ مارکس وہاں پہ ڈیڈکٹ ہوں گے, کاٹے جائیں گے, اور ایچ سنشور کے اگینسٹ. ٹھیک ہے نا, کیونکہ اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ سنشور والا اور جس کو آج تک کبھی بھی ایک سنشور نہیں ہوئی, کوئی پنشمنٹ نہیں ہوئی, وہ ایکول سٹینڈ پہ کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ ایک میلا کپڑا اور ایک دھلا دھو کے وہ نیا تو نہیں ہو جائے گا نا. صحیح. تو بات یہ ہے کہ وہ جو جس کو نہیں ہوئی اس میں اور اس میں ڈسٹنکشن ہے. تو لہٰذا یہ ہے کہ جو سنشور والا ہے اس کو جو ہے پروموشن جو ہے ریفیوز نہیں کی جا سکتی. اچھا, پروموشن ریفیوز نہیں ہوگی اس بنیاد پہ, کیونکہ مائنر پلنٹی ہے. سپریم کورٹ نے سو موٹو نوٹس میں بھی اور اس میں بھی اپنا 2009 میں, جی, اور اس کے علاوہ سپریم کورٹ کی ایک اتھارٹی ہے 2006 کی, اس میں واضح کیا گیا کہ سنشور از ناٹ ہرڈل ان گرانٹنگ دی پروموشن. مطلب مائنر پلنٹیز جو ہیں پروموشن کی گرانٹنگ میں ہرڈل نہیں ہے, دیٹ آر ناٹ بیریکیڈ ان گرانٹنگ دی پروموشن. تو لہٰذا یہ ہے کہ وہ ان کو پروموشن میں کنسیڈر کیا جائے گا, بمطابق قانون جو ہے اجازت دیتا ہے اس کو, بمطابق قانون ان کو پروموشن میں کنسیڈر کیا جائے گا. اچھا, لیکن جتنی سنشور ہیں 3 ہیں یا 4 ہیں, اس کے اگینسٹ جو ہے ڈیڈکشن آف مارکس 1.5 ہوتا ہے جس طرح بھی, وہ کیا جائے گا. تو اس کے ایولیوشن آف پرفارمنس میں وہ نیگیٹو جائیں گے ان کے, لیکن اس بنیاد پہ ان کو جو ہے پروموشن سے جو ہے ریفیوز نہیں کیا جائے گا. اچھا راؤ صاحب, میں اپنے ناظرین کی آسانی کے لیے تھوڑا جاننا چاہتا ہوں کہ آپ سنشور کو ڈیفائن کیسے کریں گے تاکہ لوگ اس کا عام اصطلاح میں سمجھ پائیں. اٹ از پارٹ آف سم پینلٹی. اور وہی میں نے عرض کیا ہے, اسٹا کوڈ جب آپ کھولیں گے, اسٹا کوڈ میں سنشور جو ہے جو مائنر پلنٹیز ہیں اس میں ٹاپ 1 ہے.
تو وہیں سے شروع ہے. دیٹ از ان میں کلیئر کیا گیا ہے جی جی سینشور از ناٹ اے وارننگ, اٹ از اے اچھا. پینلٹی. اس میں کہا گیا ہے, صحیح. واضح کیا گیا ہے اسٹا کوڈ میں. سائمہ خان کا ملتان سے کوشچن ہے. وہ کہتی ہیں کہ میں بیوہ ہوں, میرے شوہر وفات پا چکے ہیں, ان کی 2 سال بعد ریٹائرمنٹ ہونے والی تھی. اب ظاہر ہے میں پینشن کی حقدار اپنے آپ کو سمجھتی ہوں. میں نے محکمانہ طور پر کافی وہاں پھیرے کیے ہیں, جاتی رہی ہوں, لیکن وہ لے تو لال کر رہے ہیں. تو مجھے اپنے شوہر کی پینشن کے حصول کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جی یہ جو پینشن کا معاملہ ہے, اس کے اوپر آنریبل سپریم کورٹ نے سو موٹو ہیومن رائٹس کا لیتے ہوئے 2009 میں بڑے سخت ریمارکس دیے. آنریبل سپریم کورٹ نے اس کیس میں یہ تھا کہ ایک شخص تھا, وہ ریٹائر ہو گیا سپر اینویشن کے بعد. ریٹائر ہونے کے بعد وہ محکمے کے چکر لگاتا رہا, اس کی جو ہے پینشن نہیں ملی, جس کے بعد کیا ہوا کہ بھی اسی دوران اس کی ڈیتھ ہو گئی. پھر اس کی بیوہ نے درخواست دی چیف جسٹس آف پاکستان کو کہ جناب اللہ اس طرح میرے شوہر تھے جو کہ پینشن کے لیے تگ و دو میں رہے ریٹائرمنٹ کے بعد, لیکن ان کو پینشن نہ ملی اور اسی صدمے میں ان کی ڈیتھ ہو گئی. اور اس وجہ سے آنریبل سپریم کورٹ نے بڑا سخت ریمارکس دیے. انہوں نے کہا کہ آئندہ اگر سپریم کورٹ کے نوٹس میں یہ بات آ گئی کہ ملازمین کو ریٹائرمنٹ کے بعد یا ملازمین کی ڈیتھ کے بعد ان کی بیواؤں کو پینشن نہیں دی جا رہی, تو اس ڈپارٹمنٹ کا جو ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہوگا اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی. اچھا جی, تو یہ بہت غلط کر رہے ہیں. اگر ایسا نہیں ہوا تو ظلم بھی کر رہے ہیں کسی کے ساتھ. دیکھو ایک انسان اپنی ساری زندگی ایک محکمے کے لیے دیتا ہے اور اپنی جوانی دیتا ہے اور دن رات کام کرتا ہے. اس کو ایک ہی آس ہوتی ہے جی کہ میں ریٹائر ہوں گا تو مجھے پینشن ملے گی, اور وہ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ اس میں ویسے ہی بیچارہ اتنا 60 سال سے ابو ہو چکا ہوتا ہے, جی بھاگنے دوڑنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی, بچوں کی شادی کرنی ہوتی ہے, بڑے بڑے پلان ہوتے ہیں جو کہ اس نے پینشن کے لیے رکھے ہوتے ہیں. جی اب وہ پینشن نہ ملے, کتنا بڑا ظلم ہے. صحیح بات. تو لہٰذا یہ ہے کہ اس کو چاہیے کہ وہ چیف جسٹس آف پاکستان کو لیٹر لکھے, اچھا, اور اس میں کہے کہ جی مجھے اس طرح میں بیوہ ہو گئی ہوں اور میرے شوہر جو ہے وفات پا گئے تھے ڈیورنگ سروس, اور میں دفتروں کے چکر لگا رہی ہوں اور مجھے آج تک پینشن کا ایک روپیہ نہیں ملا. تو لہٰذا وہ اگر یہ وہاں پر بات کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کی دادرسی ہوگی, اور وہ اس محکمے کے جو ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ اس کے خلاف کارروائی بھی ہوگی, کیونکہ یہ عام ایشو نہیں ہے, یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے, خاص طور پہ پینشن کے حوالے سے. صحیح, لوگوں کی دعائیں لینی چاہیے, بد دعائیں نہیں لینی چاہیے. بالکل صحیح. تو یہ افسروں کو سمجھنی چاہیے. ناظرین, آپ عزیز نگر یوٹیوب چینل کا مقبول پروگرام آگہی دیکھ رہے ہیں, جس میں معروف قانون دان راؤ محمد اقبال ایڈوکیٹ مختلف ملازمین سے متعلقہ سوالوں کا جواب دیتے ہوئے انہیں قانون کا راستہ دکھا رہے ہیں. ناظرین, اس پروگرام کے پروڈیوسر اور ڈائریکٹر جمان خان ہیں. ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ قانون دان کے طور پر تو انہوں نے ٹیکنیکلی مشورہ دیا ہے, لیکن آپ نے راؤ صاحب کے لہجے میں چھپے ہوئے اس درد کو بھی محسوس کیا ہوگا جو وہ عمر رسیدہ ملازمین کے بارے میں رکھتے ہیں. جہاں تک پینشن کا تعلق ہے, راؤ صاحب کی گفتگو سے مجھے اندازہ بھی ہوا ہے کہ یہ ایک حساس مسئلہ ہے. انسان خواب بھری زندگی ایک محکمے میں صرف کرتا ہے اور آخر میں اسے کچھ نہ ملے تو واقعتاً اس کا دل ہی نہیں ٹوٹتا, زندگی کی سانسیں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور مختلف مالیاتی اداروں نے ہم سے رجوع کیا ہے پینشن کے موضوع پہ. ایک بڑا پروگرام ہم کرنے والے ہیں. اس سولو پروگرام کا ہم آپ کے سامنے مستقبل قریب میں ایک شو پیش کریں گے, اور آپ نے اس شو میں بھی اور اس میں بھی میرے ساتھ رہنا ہے. مجھے بریک پر جانا ہے.
ویلکم بیک. ملتان سے انور علی کا ایک سوال ہے. راؤ صاحب وہ پوچھ رہے ہیں کہ میں ایک مالیاتی ادارے میں بینک میں مینیجر ہوں. سروس سے متعلق میرا کیس NIRC میں زیر سماعت ہے. اب اس کی تاریخیں بھی چل رہی ہیں, بحث بھی ہو رہی ہے, لیکن میرے مخالف وکیل نے ایک پلی لیا ہے کہ میں ورک مین کیٹیگری میں نہیں آتا. میں چونکہ آفیسر بلکہ مینیجر میرے نام کے ساتھ لکھا گیا ہے, تو میں فال نہیں کرتا اس کیٹیگری میں. تو کیا خیال ہے, آپ مجھے قانونی مشورہ دیں کہ کیا میری داد رسی NIRC سے ہوگی یا نہیں. دیکھیں, آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کی ایک بڑی اچھی ججمنٹ ہے ڈٹرمنیشن آف ورک مین پر. اچھا. اس اس میں کہا گیا ہے کہ میئر ڈیزگنیشن اور اٹریکٹیو سیلریز آر ناٹ ڈیسیسو فیکٹرز اچھا ٹو ڈٹرمن دی کیٹیگری آف ورک مین. اب ورک مین کی کیٹیگری ہے وچ نیڈز ایویڈینس. ایویڈینس میں ہی اس کو پروو کرنا ہے جو اس کی انگریڈینٹس ہیں وہ پوری ہوتی ہیں نہیں ہوتی. سب سے پہلے یہ ہے کہ ہی شوڈ ہیو ٹو پاور آف ہائرنگ اینڈ فائرنگ. صحیح. کسی کو رکھنے کا جاب میں یا کسی کو جاب سے نکالنے کا اس کو اختیار ہو. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ وہ جو شخص ہے, وہ جو امپلائی ہے, کسی کی چھٹی منظور کرتا ہو. اچھا. سینکشننگ اتھارٹی ہو. صحیح. کسی کی رپورٹ لکھتا ہو, کوئی اس کو رپورٹ کرتے ہو, تو وہ لہٰذا یہ ہے کہ کسی کو نہ نکال سکتا ہو, نہ رکھ سکتا ہو, نہ کوئی اس کو رپورٹ کرتا ہو, نہ کسی کی وہ رپورٹ لیتا ہو, نہ کسی کو وہ ACR لکھتا ہو. تو اس قسم کے اگر اس کو اختیار نہیں ہے تو میئر ہیونگ اٹریکٹیو سیلری اور ڈیزگنیشن دیٹ ڈز ناٹ پروو دیٹ ہی از ناٹ اے ورک مین. ٹھیک ہے, ورک مین کی کیٹیگری میں یہ چیزیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, مینول ورک بھی اس میں شامل آ جاتا ہے. تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ ایویڈنس کے بغیر ڈٹرمن نہیں ہوگا. اگر اس نے درخواست دی ہے پہلے ہی کہ جی اس کیس کو 711 کی درخواست کھلاتی ہے کہ جی اس کو فوری طور پر جو ہے مطلب ہے کہ ریجیکشن آف پٹیشن کو بھی کہ وہ ریجیکٹ کی جائے اس بنیاد پہ کہ جناب یہ مینٹینیبل نہیں ہے اور یہ جو ہے اس کو کاز آف ایکشن نہیں ہے کیونکہ ہی از ناٹ ورک مین. تو لہٰذا یہ کہ یہ اس طرح کی درخواست جو ہے انٹرٹینیبل نہیں ہے until unless it has not been proved through evidences. یعنی شہادت کے ذریعے پہلے وہ اس بات کو پروو کریں کہ اس کے پاس کوئی ایک ایسا قانونی استحقاق ہے ہائر اینڈ فائر کا, اس کے بعد یہ درخواست اور دیگر بھی جو انگریڈینٹس ہیں جو آپ نے انگریڈینٹس بتائے ہیں ان سب پہ وہ بات اگر پوری اترتی ہے تب اس کا فیصلہ ہوگا. ہاں جی. رحیم یار خان سے شاہ زمان نے کوشچن کیا ہے. وہ پوچھتے ہیں کہ ایک محکمے میں میں ملازم ہوں جہاں سے مجھے ٹرمینیٹ کر دیا گیا تھا اور میں اس کے بعد فیڈرل سروس کمیشن سے میں نے رجوع کیا تھا. انہوں نے مجھے ڈیموشن کی سزا دی ہے اور میں اس سے بھی مطمئن نہیں ہوں. مجھے یہ بتایا جائے کہ کیا اگر میں نظر ثانی کی کوئی درخواست دائر کرتا ہوں تو میری داد رسی ہو سکے گی یا نہیں؟ جی, نظر ثانی کی درخواست کی جو پروویژن ہے سیکشن 4(8) ہے سروس ٹریبونل ایکٹ 1973 کے تحت, اس کے تحت یہ ہے کہ سروس ٹریبونل کو اختیار ہے کہ وہ اگر کوئی ایسے نئے مطلب ہے کہ فیکٹس اس میں ایسے آ جائیں تو نئی ایسی چیزیں آ جائیں جس کو ڈٹرمن کرنا ہے یا جس کی وجہ سے وہ ریوائز معاملات ہو سکتے ہیں تو وہ درخواست کے اوپر وہ ریویو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ 30 days کے اندر جو ہے ٹریبونل نے فیصلہ دینا ہوتا ہے اس درخواست کے. وہ بھی پیریڈ بھی اس میں مینڈیٹری لکھا. ہاں جی ڈیفائن کر دی کہ پیریڈ بھی 30 days کے اندر وہ سروس جو ٹریبونل ہے وہ اس کو ڈیسائیڈ کرے گا. اور اس سروس ٹریبونل کو اختیار ہے کسی بھی سزا کو جو ہے موڈیفائی کرنے کا, آلٹر کرنے کا, کم کرنے کا, زیادہ کرنے کا. انہانسمنٹ بھی کر سکتی ہے, ٹھیک ہے نا, اس کو کم زیادہ بھی کر سکتی ہے, اور پھر یہ ہے کہ اس کو سیٹیسفائڈ بھی کر سکتی ہے. اچھا, تو یہ اس کو اختیار ہے. صحیح. یعنی اگر یہ چاہے تو نظر ثانی کی درخواست دے سکتا ہے, لیکن اس میں فیکٹر ایسے آئیں جو کہ قابل نظر ثانی ہوں. صحیح, ٹھیک ہے نا, سالڈ
फैक्टर्स हों, हाँ जी, रीजनिंग हो उसमें। राव साहब, अब ये कोई जनरल क्वेश्चन है, हम सर्विस मैटर को आप बड़ी खुश उसलूबी से इस पर अपनी कानूनी राय दे रहे हैं, लेकिन जाहिर है क्वेश्चन तो हमें दूसरे भी आते हैं। तो रूशान का एक क्वेश्चन है साहिबाब से, वो कहते हैं मैंने एक महकमे की कैंटीन का ठेका लिया था, मेरी बिड सबसे ज़्यादा थी, लिहाजा मुझे वो ठेका अलॉट कर दिया गया, दे दिया गया है। अब एक ऐसा शख्स जिसने उस वक्त बिड में शमूलियत इख्तियार नहीं की थी, वो शामिल ही नहीं था बिड में, उसने हाई कोर्ट से रुजू किया है कि मैं ज़्यादा कीमत देने के लिए तैयार हूँ, मेरी बोली मैं बढ़ा सकता हूँ, तो ये ठेका मुझे दिया जाए। तो क्या वो इसका इस्तेहकाक रखता है, और मैं जो मेरे हक़ में बोली हो चुकी है, मेरी पोजीशन क्या रहेगी? जैसे बताया गया है कि जी वो बिड में उसने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। सही। और ये खुद जो मोहतरम है बता रहे हैं कि ये सक्सेसफुल बिडर है। जी जी। तो लिहाजा जिसने उसमें हिस्सा ही नहीं लिया, पार्टिसिपेट ही नहीं किया, उसको लोकस स्टैंडाई नहीं है। कहने का मकसद ये है कि उसको इख्तियार ही नहीं है कि किसी भी तरीके से वो रिट पिटीशन फाइल करे, क्योंकि उसका उससे कोई नेक्सिस नहीं है। सही। और वो जस्ट टू डिफीट द राइट ऑफ द सक्सेसफुल बिडर वो ये काम करना चाह रहा है। अगर वो मतलब है कि जब उसमें शामिल ही नहीं था, या तो चलो तब होता कि जब वो उसने शामिल हुआ होता, कोई गलत तौर पर किसी को अप्रोच करने के बाद या किसी को गलत तौर पर ठेका दिया जाता, उसको चैलेंज करता है। लेकिन वो तो मतलब है उसमें शामिल ही नहीं हुआ, पार्टिसिपेट ही नहीं किया बिडिंग प्रोसेस में, तो एक तो लोकस स्टैंडाई नहीं है उसको। सेकंड ये है कि वो जस्ट टू डिफीट द राइट ऑफ द सक्सेसफुल बिडर है, तो ये इसकी कानूनी इजाज़त नहीं देता। वो एक प्रोसेस से आया, प्रोसेस से उसने हासिल किया, और उसको ठेका मिल भी गया है, उसको राइट भी एक्रूड हो गए, एस्टेब्लिश हो गए, तो वो कैन नॉट बी डिस्टर्ब, दैट राइट्स कैन नॉट बी डिस्टर्ब। तो वो लिहाजा ये है कि इंशाल्लाह ताला जो है उसके खिलाफ जो रिट पिटीशन है खारिज होनी चाहिए। अकबर अजीज़ खान ने हैदराबाद से पूछा है, उनका कहना है कि मैंने एक पार्क की कैंटीन का ठेका लिया था, अभी उसकी मुद्दत बाकी है, मेरा लीगल राइट बाकी है, लेकिन महकमे ने एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी करते हुए मेरे ठेका ख़त्म कर दिया है। मैं परेशान हूँ, मुझे गाइड करें कि मैं अपने लीगल राइट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। देखिए जी, उन्होंने जो एग्रीमेंट है उसकी कोई कॉपी तो हमें सेंड नहीं की। अगर वो कॉपी सेंड कर लेते तो हम उसको देख लेते कि एग्रीमेंट की क्या क्या क्लासेस हैं और किस क्लास की वायलेशन की गई है। लेकिन ये है कि जो अमूमी तौर पे एग्रीमेंट होता है उसमें 2 क्लासेस तो लाजमी होती हैं। अच्छा। एक तो ये होती है कि आर्बिट्रेशन क्लास, इन केस ऑफ डिस्प्यूट अराइजिंग बिटवीन द पार्टीज, तो एनी एग्रीड पार्टी कैन अप्रोच टू आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेटर मुकर्रर किया जाता है। उस आर्बिट्रेटर का जो फैसला है वो मतलब दोनों पे बाइंडिंग होता है। अच्छा, एक तो वो क्लास है, अगर वो ऐसी क्लास है तो उसको इन्वोक किया जाए उस क्लास को। सेकंड ये होती है कि जो महकमा है वो अपनी एक उसमें लिख देता है कि योर कॉन्ट्रैक्ट कैन बी टर्मिनेट एट एनी टाइम विदाउट सर्विंग एनी नोटिस। अब विदाउट सर्विंग एनी नोटिस जो क्लास है ना वो इलीगल है, इलीगल क्लास है, क्योंकि नोटिस तो ज़रूरी है और उसमें रीजनिंग भी ज़रूरी है। सही बात। अब ये नहीं कि जस्ट उसको बैठे बिठाए वो बदनीयतें शामिल आते हैं, अगर उसकी कोई रीजनिंग नहीं है, अगर कोई जो है क्लास की किसी भी कंट्रावेंशन नहीं है, कंट्रावीनिंग की कोई क्लास कोई ऐसा वायलेशन नहीं है, तो उस सूरत में अगर उसको सिंपली सिटर ये कह दिया जाए कि भाई योर कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन टर्मिनेटेड, ठीक है ना, तो वो गलत है। तो लिहाजा ये है कि उस बुनियाद पे नहीं कर सकते, उनको नोटिस करना चाहिए और नोटिस में रीजनिंग देनी चाहिए। अब पता नहीं उनको ये भी नहीं बताया कि नोटिस दिया नहीं दिया। अलबत्ता ये है कि फीलिंग एग्रीव्ड, अगर इस तरह के मामलात में वो आर्बिट्रेटर भी नहीं है और उन्होंने नोटिस भी नहीं दिया और उनका पीरियड जो है अभी रहता हुआ है, तो वो ये करें कि सिविल कोर्ट में जाएं। ये कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन में आता है, हाई कोर्ट में नहीं जा सकते, ये सिविल कोर्ट में जाएंगे। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की इस पे अथॉरिटी है, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फरमाया कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय रिसोर्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिसडिक्शन व्हिच कैन बी इन्फोर्स्ड
through the court of ordinary jurisdiction. ریٹ میں اس کو انفورس نہیں کیا جا سکتا کانٹریکچل اوبلیگیشنز کو، اور جو انفورسمنٹ اس کی ہوگی وہ سول کورٹ میں ہوگی، وہاں پر سوٹ فار ڈکلیریشن فائل کریں، ٹھیک ہے نا. اور اس میں انشاءاللہ تعالیٰ اگر کوئی ایسی مطلب ہے کہ کوئی انہوں نے وائلیشن نہیں کی رول اینڈ ریگولیشن کی، اور کوئی مطلب انہوں نے وہاں پر کنٹین کے حوالے سے ایسا جو معیار ہے اس کو برقرار نہیں رکھ سکے، وہ بھی اس میں ہوتا ہے، تو وہ پھر مطلب ہے کہ یہ دونوں چیزیں اس میں پائی جائیں گی. تو لہٰذا یہ کہ وہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اگر ان کے اوپر کوئی ایسا ایلیگیشن نہیں ہے تو یہ سکسیڈ ہو جائیں گے، کورٹ سے اسٹے مل سکتا ہے ابتدائی طور پر. ہاں جی راؤ صاحب، شکر گزار ہوں میں اپنے ادارے عزیز نگر کی جانب سے، آپ اتنی مصروفیات میں سے وقت نکال کے پروگرام آگہی میں نہ صرف شمولیت اختیار کرتے ہیں بلکہ ملازمین کو مسائل کے حوالے سے ان کی رہنمائی کرتے ہیں. میں ادارے کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. پروگرام آگہی میں راؤ محمد اقبال کے قانونی مشوروں سے مستفیض ہو رہے تھے. ہمارے لیے یہ بات باعث افتخار ہے کہ اس پروگرام کو صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پاکستان سے باہر بین الاقوامی طور پر بڑا سراہا جا رہا ہے، اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. قانون ایک وسیع فیلڈ ہے، قانون کی کئی جہتیں ہیں. اگلے پروگرام میں ایک خصوصی پروگرام میں یہ پینشنرز کے حوالے سے گفتگو کریں گے، لیکن لوگوں کے اصرار پر ہم اب اس پروگرام کا دائرہ وسیع کرنے والے ہیں. ہم دیگر قانونی معاملات پر بھی ان سے مشاورت کرتے رہیں گے. آگہی ایک چراغ ہے جو انشاءاللہ نا انصافی کے اندھیروں میں روشن رہے گا. اپنے میزبان عزیز احمد خان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.